الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جیسا کہ آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ مقالے کا موضوع ڈاکٹر فرات ہاشمی صاحبہ کے انحرافات کا جائزہ ہے. یہ موضوع اس سیمینار کا تنہا وہ موضوع ہے جو کسی خاتون کے بارے میں لکھنے پر مجھے مکلف کیا گیا ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ میرے ہی سسرال میں خواتین پر تبصرہ کرنے کے لیے مجھ کو مجبور کیا گیا ہے. لیکن بہرحال منہج اور عقیدہ اور قرآن و سنت کا تقاضا کبھی بھی اس بات کو، یہ بات اس کے آڑے نہیں آتی ہے، نہ آنی چاہیے کہ ہم کس پر تبصرہ کر رہے ہیں، کون سی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے علاقے کا کوئی ہے، ہمارے خاندان کا کوئی ہے، ہماری برادری کا کوئی ہے، ہماری زبان بولنے والا ہے، یا ہم سے ہم آہنگ ہے، ہمارے کاروبار میں شریک ہے. یہ چیز کبھی بھی منہج میں سلف صالحین کے یہاں آڑے نہیں آتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کذاب کہہ دیا، اور علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام بخاری کے استاد تھے، ان کے ضوابط، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کئی شیوخ اور کئی اساتذہ سے حدیث اس بنیاد پر نقل نہیں کی کہ ان کے یہاں کوئی ایسا خلل تھا جس کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط پر وہ نہیں اترتے تھے. تو ہمارا منہج اتنا صاف و شفاف ہے، اور اس کے یہاں اتنی زیادہ غیرت ہونے کا بھی عندیہ اسلاف امت سے ملتا ہے کہ اس غیرت کے بغیر اس منہج کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات دیکھ لیں، اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کے واقعات دیکھ لیں. جب بھی تورات و انجیل کو ہاتھ میں دیکھنے یا اس کی گفتگو کرنے کا واقعہ آیا، یا صحابہ کرام کے سامنے کبھی کوئی دوسری فکر اسلام کے نام پر پیش کرنے کی کوششیں کی گئیں، تو صحابہ کرام سب سے پہلے ننگی تلوار بن کر کے کھڑے ہو گئے اور اس کو معاشرے سے نیست و نابود کرنے کے انتظامات کیے. تو بنیادی طور سے ہماری نظر میں کوئی کتنا بھی محبوب ہو، حق اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوتا ہے. کسی شخصیت سے محبت ہم کو حق بیانی سے اگر روک دے تو اس کا مطلب ہماری سلفیت پر کوئی نہ کوئی حرف آ چکا ہے، اور ہم کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو چکے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا اپنی زندگی میں جائزہ لیتے رہیں. میں شکر گزار ہوں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ذمہ داران کا، اور ایسے ہی الفرقان ایجوکیشن ٹرسٹ جن کے اشتراک سے یہ سیمینار رکھا گیا ہے. اس سیمینار میں بہت ساری باتیں آپ نے اس سے پہلے سنی ہیں، لیکن میں یہاں پر اپنے مقالے پر اکتفا کروں گا. تمہید میں کچھ چیزیں ابھی میں نے نوٹ کی ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر کے میں اصل مقالے پر آؤں گا. ہمیں اس بات پر غور و تدبر کرنا چاہیے کہ بہت سارے مسائل میں ہم خارجی شخصیات کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہیں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر منہج سلف کے مطابق ہمارے آس پاس رہنے والے علماء آ کر کے خطبات جمعہ یا دروس و محاضرات میں کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف پوری گروہ بندی کر دی جاتی ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں جن علاقوں کے اندر فطری طور سے یا ایسے ہی کسبی طور سے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ غیر علاقے کے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے، لیکن ان علاقوں میں بھی اگر باریکی کے ساتھ جائزہ لیا جائے، جس میں آپ کے کوکن کا علاقہ بھی ہے، کہ غیر علاقائی وہ عناصر جو عناصر غیر منہجی ہیں ان کو سننے یا ان کا تعارف کرنے، ان کی تعریف کرنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں ہمیں کہیں نہ کہیں
کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے اور ہم ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے اور منہج سلف کے اس پیمانے پر چلیں اور وہ غیرت پیدا کریں جس غیرت کی بنیاد پر ہمارے صحابہ کرام اور اسلاف امت نے زندگی گزاری تھی. امت اسلامیہ کے ماضی کو اور اسلاف امت کو اگر دیکھا جائے تو اہل بدعت کے ساتھ ان کا وتیرہ کیا ہوتا تھا، اہل بدعت کے ساتھ وہ کیا تعامل کرتے تھے، ان چیزوں میں ہم بہت زیادہ متساہل نظر آتے ہیں. ہمارے اسلاف یہاں تک کہتے تھے کہ ابو الجوزہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے پڑوس کے مکان میں خنزیر اور بندر آ کر کے بس جائیں، لیکن اس بات کو میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے پڑوس میں کوئی بدعتی آ کر کے بس جائے. تو بدعتیوں سے بچنا، بدعتیوں سے براءت کا اعلان کرنا، ان سے عداوت کا اعلان کرنا، یہ منہج سلف کا بنیادی عنصر ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ شکوہ مجھ کو یقیناً ہے کہ ہم خارجی شخصیات میں فکر کے انحراف کے باوجود بہت ساری شخصیات کو قبول کر لیتے ہیں، جبکہ میدانی کام کرنے والے بہت سارے وہ علماء جو منہج سلف کی جرأت اور غیرت رکھتے ہیں ان کو کنارے کر دیا جاتا ہے. اس نقطے پر ہمارے احباب کو غور و تدبر کرنا چاہیے. علم اور عقیدہ و منہج کا سرمایہ یہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، جس میں علاقائیت کا لحاظ نہیں کیا جا سکتا، خاندان کا لحاظ نہیں کیا جا سکتا، حسب و نسب کا لحاظ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس میں فوقیت اور ترجیح قرآن و سنت کے دلائل اور صحابہ کرام کے فہم کو دیا جاتا ہے. لہذا اسی کو ترجیح دی جانی چاہیے. اس ترجیح کو دینے کی جب نوبت آتی ہے تو نہ باپ دیکھا جائے گا، نہ بیٹا دیکھا جائے گا، نہ بھائی دیکھا جائے گا، نہ علاقہ اور خاندان اور حسب و نسب دیکھا جائے گا، نہ مال و دولت دیکھا جائے گا، بلکہ ہر چیز میں صرف قرآن و سنت کے دلائل اور فہم سلف صالحین کو ترجیح دی جائے گی. یہ دین کا عین بنیادی تقاضا ہے. اس کے بغیر کوئی بھی باغیرت مسلمان اور باغیرت سلفی نہیں بن سکتا ہے. جماعت کے اندر اٹھنے والے جو فتنے ہیں، ان فتنوں کی بے شمار شکلیں ایسی ہیں جو ہمارے گھرانوں سے، ہماری مسجدوں سے، ہمارے خاندانوں سے اور ایسے ہی ہمارے مدارس اور ہماری تنظیموں سے اٹھ رہی ہیں. ہم اس پر اس وجہ سے نکیر نہیں کرتے کہ ہمارا رزق اس سے وابستہ ہے، ہمارے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور جہاں دوسرے کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہاں فوراً ننگی تلوار بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو منہج سلف کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس میں اپنے اور پرائے کا کوئی فرق نہیں، بلکہ یہاں پر صرف لحاظ ہوتا ہے تو ایک بنیاد کا، اور وہ بنیاد ہے قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین کے مطابق دنیا کے سامنے بلا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر کے پیش کر دینا. یہ منہج سلف کا بنیادی عنصر ہے. آپ دیکھیں صحیح مسلم کے مقدمے میں محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے نقاط ذکر کیے ہیں. چند کی جانب اشارہ کر کے میں آگے بڑھوں گا. فرماتے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ دین جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ تمہارا دین ہے. لہذا دین کو جب تم اخذ کرتے ہو، حاصل کرتے ہو، تو اس بات پر غور و تدبر کر لو کہ کس سے دین حاصل کر رہے ہو. ایسے ہی کہتے ہیں کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد. ابتدائی دور میں لوگ اسانید کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے تھے. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنے واقع ہونے لگے، فتنے ابھرنے لگے، قالوا سموا لنا رجالکم، تو علماء نے کہا کہ جن لوگوں کا تم حوالہ دیتے ہو، جن سے کوئی بات نقل کرتے ہو، ان کے نام بتاؤ، تفصیل بتاؤ، تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کے ذریعے سے آئی ہوئی بات قابل حجت اور قابل عمل ہے یا نہیں ہے، اس کو لیا جائے گا یا رد کیا جائے گا. تو ایسی صورت میں اسلاف امت نے ضابطہ بنایا، وہ اہل سنت والجماعت کی باتوں کو لیتے تھے اور غور و تدبر کرنے کے بعد اہل بدعت کی باتوں کو کنارے کر دیتے تھے.
یہ بھی صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر موجود ہے. اور ایسے ہی اسی مقدمے میں ابن العربی الف لام کے ساتھ ان کا ایک قول موجود ہے, فما زال السلف یزکون بعضهم بعضا. سلف جو ہے ایک دوسرے کو تزکیہ دیا کرتے تھے. وَيَتَوَارَثُونَ التَّزْكِيَاتِ, اور وراثت میں ایک دوسرے سے تزکیہ حاصل کیا کرتے تھے. خلفاً عن سلفن, بعد میں آنے والے پہلے جانے والوں سے تزکیہ لے لیا کرتے تھے. یہ تزکیہ ہمارے علماء کا طرِ امتیاز ہے. آج بھی جب تک کبار علماء کسی کے بارے میں توثیق نہ کر دیں, یا کوئی عالم دین کے اصولوں اور ضوابط کے مطابق علم دین حاصل کر کے ہمارے سامنے نہ آئے, جب تک اس سے علم نہیں لیا جا سکتا, نہ اس کو ممبر و محراب دیا جا سکتا ہے, نہ اسٹیج دیا جا سکتا ہے, نہ مائک دیا جا سکتا ہے, نہ اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ اس کی باتوں کو سنا جائے یا لیا جائے. تو یہ چند ضوابط ہیں. ابو الزناد فرماتے ہیں اسی مقدمے کے اندر یہ ذکر بھی موجود ہے کہ ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون, کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں 100 یا اس سے زائد لوگوں کو, یا 100 کے قریب لوگوں کو پایا, سارے کے سارے مامون تھے, یعنی ان کے علم سے ہم کو اطمینان تھا. لیکن ما یؤخذ عن احد منہم, لیکن ان میں سے کسی سے علم نہیں لیا جا سکتا تھا. یقال لیس من اہلہ, یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہیں, ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن سے علم لیا جا سکے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قول کے بارے میں, ان سے علم نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے علم کتابوں سے حاصل کیا تھا, مشائخ اور علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے حاصل نہیں کیا تھا. تو موجودہ دور میں جو بھی فتنے اٹھ رہے ہیں, عام طور سے ان شخصیات, جن گمراہ شخصیات کو ہمارے گھرانوں میں یا ہمارے خاندانوں میں سنا جاتا ہے, ان شخصیات کے مشائخ مجہول ہیں. اور اگر مجہول نہیں ہے, کوئی معروف شیخ ہے, تو اہل بدعت میں یا گمراہ لوگوں میں سے ہے. وہی صورتحال فرحت ہاشمی صاحبہ کی ہے. فرحت ہاشمی صاحبہ یا تو صراحت نہیں کرتی کہ انہوں نے علم کس سے لیا ہے, اور اگر کہیں تعریف اور صراحت کرتی ہیں تو اہل بدعت کی کرتی ہیں. خود یہ جماعت اسلامی کی ہیں, گمراہ مکتب فکر کی ہیں. اب یہاں پر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا خواتین کو میدان دعوت میں آنے کا اختیار حاصل ہے کہ وہ ویڈیوز بنائے, آڈیوز ریکارڈنگ کیے جائیں اور اجنبی مرد بھی اس کو سنیں. کیا دائرے دعوت خواتین کے لیے اتنا وسیع ہے کہ وہ خواتین کے دائرے سے نکل کر کے ایسی جگہوں پر محاضرات اور تقریر کرے جہاں اجنبی مرد بھی اس کی آواز سنے؟ جبکہ عبداللہ بن عقیل رحمت اللہ علیہ حنبلی فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت کے عورت کی آواز سننا مکروہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عورت کو رات میں قیام اللیل اور تہجد کی ضرورت پڑے تو اس وقت بھی اس پر واجب اور ضروری ہے کہ اپنی آواز کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے پست رکھے, دھیمی آواز میں تلاوت کرے کہ اس کی آواز سے کسی اجنبی مرد کے ذہن و دماغ میں کوئی فتنہ نہ اٹھنے پائے. لہذا ہماری 2 چیزوں میں بنیادی ذمہ داری اس مقالے کی ابتدا سے پہلے یہ ہے کہ ہم علم کس سے حاصل کر رہے ہیں, اس کو منہج سلف کے اصول و ضوابط پر تول لیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا مردوں کے لیے خواتین کے دروس سننا جائز ہے؟ یقیناً جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے میدان دعوت کافی ہے. اس سلسلے میں میں نے اپنے مقالے میں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کے 2 فتاووں کا بھی تذکرہ کیا ہے. اب ہماری کوکن کی سرزمین میں مشکل یہ ہے کہ اگر کوکن کا کوئی ڈاکٹر انٹرنیشنل پیمانے پر ٹی آر پی اور مقبولیت کی بنیاد پر بہت زیادہ مقبول ہو جائے تو ہمارے بہت سے اہل کوکن جو منہج میں متساہل ہیں اس کو چھوڑ نہیں پاتے. جبکہ آپ نے سنا شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ کو ڈاکٹر اسرار کی گمراہیاں بیان کرتے ہوئے, ڈاکٹر اسرار کی گمراہیوں کے باوجود آج تک ان کو پروموٹ کرنے والے, ان کا تعارف کرانے والے,
اور ان کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے وہی ڈاکٹر صاحب ہیں جن کی تقلید میں آج بھی جماعت اہل حدیث کے بہت سارے نوجوان اندھے ہوئے پڑے ہیں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے بنیادی تقاضوں کو سمجھیں، منہج سلف کی روشنی میں اپنی زندگی اور بالخصوص دینی زندگی کے مختلف گوشوں کو مرتب کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے مقالہ پیش کروں گا۔ تمہید میں حمد و ثنا کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ رب کائنات نے جماعت کے بڑے افراد کو، علماء کو، صوبائی جمعیت کے ذمہ داران کو، اور ایسے ہی الفرقان ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذمہ داران کو اس بات کی توفیق دی کہ انہوں نے جماعت اہل حدیث میں پھیلنے والے فتنوں کے بارے میں اس سیمینار کا انعقاد کیا تاکہ بیداری پیدا کی جا سکے۔ وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور مجھ ناچیز کو جو مقالہ دیا گیا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے انحرافات کے جائزے سے متعلق، یہ مقالہ مشکل ترین مقالہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے اوپر ان کی تردید پر اب تک کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ ان کے اوپر رد کرنے میں ان کی کیسٹوں اور ان کے ویڈیوز کو سن کر کے بہت سارے نکات نکال کر کے یہاں درج کیے گئے ہیں، اس کے حوالے آپ کو نوٹ کرا دیے جائیں گے، اس میں درج کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں جو مقالہ دیا گیا ہے کیونکہ اس پر مواد موجود نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مقالہ تیار کر پانا مشکل تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کچھ نکات یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ دوسری بہت اہم بات ہے جس کا تذکرہ میں کر دوں، اور اہل باطل کا ہمیشہ موقف یہی ہوتا ہے، تقریباً 2 یا 3 سال قبل اشرف علی تھانوی، وحید الدین خان اور ایسے ہی دوسری صوفی اور گمراہ شخصیات پر ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے کچھ تبصرے یوٹیوب پر نظر سے گزرے، اور ہم نے اس کے بعد ایک لائیو سیشن میں یہ غلطی کی کہ اس کا تذکرہ کر دیا کہ آئندہ اس پر کچھ کام کیا جائے گا۔ تذکرہ کرنے کے بعد دوبارہ سے جب ہم ویڈیوز تلاش کرنے لگے تو سارے ویڈیوز پرائیویٹ کر دیے گئے تھے اور ان کو چھپا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے حقائق جو ڈاؤن لوڈ کر لیے گئے تھے ہمارے پاس یا دوسروں کے پاس، ان کی بنیاد پر مقالے میں کچھ حقائق کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا مختصر تعارف۔ ڈاکٹر صاحبہ نے عربی زبان کو اہمیت دی ہے، وہ عربی زبان میں ایم اے ہیں اور اسلام آباد کی اسلامک یونیورسٹی میں تدریس کا فریضہ بھی انجام دے چکی ہیں۔ 1989 میں انہوں نے اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی حدیث کے موضوع پر، اور اس کے بعد ان کے بقول انہوں نے ترکی کا، مصر کا، دمشق کا اور سعودی عرب کے اسفار کر کے وہاں کے علماء سے ملاقات کی اور علماء سے ملاقات کر کے علم حاصل کیا۔ لیکن جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو وہ کسی بھی عالم کا تذکرہ نہیں کرتی، چند علماء کا انہوں نے تعارف کرایا ہے۔ وہ علماء یا تو اخوانی ہیں یا صوفی ہیں یا غلط عقیدے کے حامل ہیں، اس کی مثال بھی آگے آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ اس کے بعد 1994 میں ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے شوہر ڈاکٹر زبیر ادریس صاحب کے ساتھ مل کر کے، ان کے شوہر بھی جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے الہدا انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی، جو ان کا دعوتی اور بالخصوص قرآن فہمی اور تدبر قرآن کا فعال سینٹر ہے۔ اور ان کے شوہر کے ساتھ مل کر کے اس سینٹر کو جب انہوں نے بنایا ہے تو اس میں بھی جماعت اسلامی کی اور اس کے منہج کی رعایت بہت سارے مقامات پر کی گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ کا عقیدہ، ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کے والد عبد الرحمن ہاشمی، جو کہ سرگودھا پاکستان کی جماعت اسلامی کے امیر تھے، اور خود ڈاکٹر صاحبہ کو جماعت اسلامی کے افکار اور جماعت اسلامی کی شخصیات کے تعارف پر خصوصی توجہ دیتے اور ان کی فکر کی جانب دعوت دیتے ہوئے ان کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے شوہر بھی جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں ان کے خاوند یعنی ان کے شوہر نے یہ کہا
کہ میں کسی بھی مسلک سے اپنی نسبت نہیں کرتا ہوں. وہ انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہے. کہتے ہیں کسی بھی مسلک سے اپنی نسبت نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اگر کسی مسلک سے نسبت کروں گا تو اس کی وجہ سے دوسرے مسالک کو نظر انداز کرنا لازم آئے گا. اور اسی انٹرویو میں اس فقرے اور اس جملے کے 2-4 منٹ کے بعد ہی کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے والد نے، یعنی عبد الرحمن ہاشمی صاحب نے مجھ سے ان کا رشتہ اس بنیاد پر کیا تھا کہ ہم جماعت ہیں، ہم دونوں ایک ہی فکر اور ایک ہی جماعت کے ہیں. اور انٹرویو لینے والے اینکر نے پوچھا کہ کون سی جماعت سے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے ہیں. یعنی ایک جانب کسی مسلک و منہج کی جانب نسبت نہیں کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ رشتہ جماعت اسلامی کا ہونے کی بنیاد پر کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فرحت ہاشمی صاحبہ کے والد یہ اس بات کو گوارا ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کسی دوسری جماعت کی لڑکی لائی جائے، لہذا وہ اسی خاندان میں رشتے کو لازم سمجھتے تھے، لہذا اس خاندان میں رشتہ کیا گیا. فقہی لحاظ سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے ہے، جس کا مشاہدہ میں نے خود ان کے خاندان کے لوگوں کو ایام حج میں نماز ادا کرتے دیکھ کر کے کیا ہے. مکمل طریقے سے فقہ حنفی کے مطابق وہ لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں، عقیدے میں وہ اخوانی ہیں، اور اپنے مسلک اور منہج کی صراحت نہیں کرتی ہیں. اور منہج سلف کا بنیادی ضابطہ ہے کہ جو منہج اور مسلک کی صراحت نہ کرے، جو عقیدے کی صراحت نہ کرے، اس سے نہ علم لیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو ان کا صراحت نہ کرنا اور اپنے عقیدے کو بیان کرنے سے گریز کرنا، یہ ان کی شخصیت کو مزید مشکوک بنا دیتا ہے. تو ہمارے سامنے یہ واضح رہنا چاہیے کہ اپنے عقیدہ و منہج کے بارے میں منہج سلف کے ضوابط ہم کو کیا بتاتے ہیں، اس کے مطابق یہاں پر فیصلہ کیا جائے. اگلا نقطہ ہے اس مقالے کا کہ خواتین اور خواتین داعیات کا میدان دعوت میں سوشل میڈیا پر ظاہر ہونے کا حکم کیا ہے. اس سلسلے میں نے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ، جو تفصیلی فتویٰ ہے، جس میں سوال یہ کیا گیا، کسی نے سوال کیا کہ درس و تدریس اور مواعظ و نصیحت کی خاطر کسی داعیہ عورت کا ٹیلی ویژن پر یا یوٹیوب چینل پر آ کر کے اس کی زینت بننے کا حکم کیا ہے. جیسا کہ موجودہ حالات میں ایک اسلامی ٹی وی چینل میں ایسے واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور اس کے بعد سائل کہتا ہے یہ بھی واضح رہے کہ وہ داعیہ خاتون بالکل شرعی حجاب میں آتی ہیں، یعنی کیمرے کا سامنا وہ شرعی حجاب میں کرتی ہیں. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تفصیلی جواب دیا ہے، جو کئی سارے نکات پر مبنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی وی چینل جو منہج سلف کے بیان کے لیے تیار کیا جائے، اگر وہ مختلف فتنوں سے، فضول خرچیوں سے، اسراف و تبذیر سے، اور موجودہ دور میں دعوی سینٹرز نے جو غلط انداز کے اسالیب اختیار کر رکھے ہیں، ان اسالیب سے پاک ہے، تو ایسی صورت میں یہ لائق ستائش ہے، اس کو ہونا چاہیے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر خواتین داعیات موجود ہیں تو ان کو میدان دعوت میں صرف خواتین کے ساتھ محدود ہو کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. کسی چینل پر یا کسی ریکارڈنگ پر آ کر کے نہیں، بلکہ میدانی عمل کریں گی، جس کے مختلف شرائط ہیں. ان شرائط اور شرعی حدود کا خیال کرتے ہوئے وہ ایسا کر سکتی ہیں. آگے فرماتے ہیں تیسرے نقطے میں، فرماتے ہیں کہ شرعی احکام و مسائل کی تعلیم و تدریس کا منصب اصل میں مردوں کے لیے خاص ہے. انہی کو ان امور کا معلم اور مربی ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو امامت و قیادت کا فریضہ اور اختلافات و نزاعات وغیرہ میں فیصلہ اور مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داریوں کی صلاحیت دی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کے سوا کسی کو رسول نہیں بنایا، کسی خاتون کو نبی یا رسول نہیں بنایا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ،
کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ مردوں میں سے تھے، ان کے اوپر وحی کی گئی، لہذا داعیہ خاتون کا عمومی طور سے دعوت کے میدان میں آنا یا ٹیلی ویژن کی یا یوٹیوب کی زینت بننا یہ شرعی دلائل کے خلاف ہے، منہج سلف کے خلاف ہے، اس سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آگے فرماتے ہیں عورت داعیہ کا یہ عمل شرعی دلائل کے مخالف ہونے کی ایک بنیادی سبب اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خواتین کو جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو۔ یہ حکم داعیات کے لیے بھی ہے اور عام خواتین کے لیے بھی۔ اسی وجہ سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ داعیہ اگر عالمہ ہے اور واقعی قرآن و سنت اور منہج سلف پر نظر رکھتی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے اور اس کی صلاحیت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے دائرہ دعوت خواتین کے ساتھ محدود ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا گھر ہے، وہ گھر کے باہر نکل کر کے دعوت کا کام نہیں کرے گی۔ اس آیت کریمہ سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے، اور اس کے بعد بطور مثال یہ بات پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا گھروں کے اندر نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے، یہاں تک کہ حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ میں بھی اگر خواتین جاتی ہیں تو حرمین شریفین میں نماز پڑھنا زیادہ ان کے گھروں میں نماز پڑھنے کے بالمقابل مفضول ہے، یعنی ان کو گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے، حرمین شریفین میں بھی نماز پڑھنا گھروں کے بالمقابل مفضول ہے۔ لہذا جب اتنے بڑے مقام کو اللہ رب العالمین نے خواتین سے مستثنی رکھا ہے تو خواتین کے لیے یہ جواز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے نکل کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں؟ اور آگے یہ بھی مثال دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجدوں میں جانے سے روکنے سے بھی منع کیا ہے، یہاں تک کہ صلاۃ فجر اور صلاۃ عشاء میں بھی مسجدوں میں اگر وہ جانا چاہیں تو ان کے گھر والے اس کو روک نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ نقطہ کہ اس کو مسجد میں جانے دو، یہ نقطہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسجد میں وہ جائے گی تو دین کا حصہ حاصل کرنے اور دین کو سیکھنے کے لیے جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے فقہا کا یہ موقف ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی اگر خواتین کے خصوصی اجتماعات ہوں تو یہ بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی مسجد کے اندر ایک خاتون درس دے بقیہ خواتین سنیں تو یہ بدعت ہے۔ اضطراری کیفیت میں بوقت ضرورت کبھی کوئی ایمرجنسی ضرورت ہو جائے اور خواتین کو اس بات کی اجازت دے دی جائے تو جائز ہوگا، ورنہ عموماً اس کو رواج بنانا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر وضاحت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، جس میں وہ عون المعبود کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے گھروں میں زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہیں۔ عون المعبود کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے، علامہ البانی فرماتے ہیں، کہ اس تعلیم نبوی کو اپنے سامنے رکھیں اور دوسری خواتین کو سکھانے سے پہلے خود اس پر عمل کر لیں کہ وہ دوسری خواتین کو دین سکھانے کے نام پر اجتماعات کرتی ہیں، اور اجتماعات بدعت ہیں، جو خواتین کے خاص اجتماعات ہوں تو وہ ایک منکر کام کو انجام دے کر کے دین کی دعوت دینے کی ترغیب دے رہی ہیں، تو یہ کام کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواتین کے اجتماعات یہ ہو سکتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں ہوں گے، اور اگر اضطراری کیفیت میں کہیں باہر ہوتے ہیں تو بوقت ضرورت اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ خواتین کے اجتماعات کو مرد علماء کے تحت اشراف ہونا چاہیے۔ مرد علماء اس میں درس دیں گے،
وہی اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور خواتین پردے کے ساتھ ان سے سوال کریں گی اور وہ اس کا جواب دیں گے، کیونکہ خواتین کو دینی علوم میں یا دینی علوم کی صلاحت میں عموماً کمزور پایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواتین کے مخصوص مسائل کو بھی کتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ لے تو بھی مردوں کے بالمقابل اس کی باریکی کو خواتین کے سامنے پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم تجربات سے اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکرین پر خواتین کے آنے کے مضرات کو تذکرہ کیا ہے کہ ٹیلی ویژن پر یا یوٹیوب چینل پر جب خواتین آتی ہیں تو سب سے پہلے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اس آیت کریمہ کی مخالفت ہوتی ہے، بلا وجہ کے وہ گھر سے نکلتی ہے، چاہے ویڈیوز کے ذریعے نکلے چاہے اپنی شخصیت کے ساتھ نکلے، لیکن بغیر کسی سبب کے، بغیر ضرورت کے وہ اپنے گھروں سے نکلتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹی وی چینل یا میڈیا جو یہ پروگرام ہوتے ہیں اس میں اس کے اندر عورت کا نکل کر کے آنا، وہاں اس کی آواز کو ہزاروں اجنبی مردوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، جو فتنے کا باعث بنتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے حرام ہے، اس کی گنجائش اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ اگرچہ اس مسئلے میں علامہ البانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ امت اسلامیہ کے تمام علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہو یا نہ ہو، لیکن عورت جب اجنبی مرد سے گفتگو کرے گی تو اس کے لیے حدود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تم اپنی آواز کے اندر نرمی مت پیدا کرو، جب اجنبی مرد سے بات کرو تو سختی کے ساتھ بات کرو، تاکہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ للچا نہ جائے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور صحیح طریقے سے یعنی شرعی حدود کے ساتھ تم گفتگو کیا کرو۔ عورت کا ٹیلی ویژن پر آنے سے عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ تبصرے پڑھ لیں، نوجوان اوباش قسم کے جب یوٹیوب میں خواتین کی آواز سنتے ہیں تو کمنٹس میں آواز پر تبصرے اور غلط انداز کے کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں، تو اوباشوں کی نظر ہو جاتی ہے اس کی آواز۔ ایسے ہی بعض پروگراموں میں اور ٹیلی ویژن کے جو پروگرام یا یوٹیوب کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں جب عورت باحجاب آتی ہے تو باحجاب آنے سے اس کے مقصد دعوت کی افادیت سے فائدہ اٹھانے کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مسائل میں وہ محدود گفتگو کر سکتی ہے۔ مرد بہت سارے مسائل میں کھل کر کے گفتگو کر سکتا ہے، حیا کا تقاضا ہے، لہذا وہاں افادیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ان خواتین کو تعلیم و تدریس کے اندر اہلیت مردوں کے بالمقابل بہت کمزور دی گئی ہے، اس وجہ سے بھی عام طریقے سے میدان دعوت میں ان کو نہیں آنا چاہیے۔ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے چینلز پر جب عورت آتی ہے تو دھیرے دھیرے وہ اپنے حجاب کو اپنے چہرے سے اتار دے۔ اس کے مشاہدات ہم نے اسی ہندوستان کی سرزمین پر کیے ہیں، اور ابھی ایک طوفان کھڑا کیا گیا بمبئی میں، اس طوفان کا تعلق بھی اس طوفان سے ہے کہ پہلے چہرہ ڈھکا ہوتا تھا، بعد میں لوگوں کے سرمایے کو ہیرے کے نام پر اس میں داخل کرتے کرتے لوگوں کو لوٹا گیا، بیوقوف بنایا گیا، اور اس کے بعد چہرے سے پردہ اتر گیا۔ یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور سوال کیا گیا اسی موقع سے کہ اگر کوئی خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہے اور نکل کر کے خواتین کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے ان کو دعوت دیتی ہے کہ میرے گھر میں فلاں دن پروگرام ہے، تو کیا عورت ایسا کر سکتی ہے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا ماننا ہے کہ یہ بھی فتنوں کا ایک طریقہ ہے، اس سے بھی خواتین کو بچنا ہے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے خواتین تک موجودہ دور میں کسی بھی طریقے سے خبر پہنچا دیں، اور جو خواتین سامعات آئیں ان کے محارم ان کو چھوڑ کر کے جائیں، اور محارم درس ختم ہونے کے بعد ان کو لے کر کے جائیں۔ لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ خواتین کے یہ محاضرات اور دروس
مرد علماء کے تابع ہونے چاہیے تاکہ ان کے سامنے صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کی جا سکے۔ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ بعض خواتین داعیات کو لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کے چینل پر یا دوسرے چینلوں پر سوشل میڈیا وغیرہ پر آنے اور ظاہر ہونے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ فوزان حفظہ اللہ نے فرمایا، شیخ صالح فوزان نے، کہ میں نصیحت کروں گا کہ خواتین لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوں۔ میری نصیحت ہے، پھر سے تاکید کی، میری نصیحت ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اللہ کا فضل ہے کہ مرد حضرات دعوت و تبلیغ کے لیے کافی ہیں، میڈیا کے مختلف وسائل میں مرد حضرات ہی کافی ہیں۔ پھر سے سوال کیا گیا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ مطالبات آ رہے ہیں کہ دعوت کے میدان میں عورت کا ظاہر ہونا ضروری ہے اور خواتین کے دروس اور محاضرات کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے، اسے نشر کیا جانا چاہیے، اور ان لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ عورت کی آواز کے پردے والی بات جو ہے یہ شاذ ہے اور کمزور ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کی تفسیر کے چینل نے بھی یہی بات کہی ہے کہ عورت کی آواز کے پردے کی بات شاذ ہے۔ تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ کیا یہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آیت کریمہ بھی شاذ ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کیا یہ لوگ یہ کہیں گے کہ حج میں اور عمرے میں عورت احرام کی نیت کرنے کے بعد جو تلبیہ پکارتی ہے وہ تلبیہ آہستہ آواز سے پکارنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم بھی شاذ ہے؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر امام کو لقمے کی ضرورت پڑے، مرد حضرات لقمہ نہ دے سکیں، تو عورتوں کو لقمہ دینے میں سبحان اللہ کہنے کے بجائے یا لقمہ دینے کے بجائے تالی بجانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا یہ حکم بھی شاذ ہے؟ شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ خواتین کا دائرہ دعوت خواتین کے ساتھ محدود ہے، لہٰذا اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر، اب میں اصل موضوع پر آ رہا ہوں، کہ سوشل میڈیا پر فرحت ہاشمی صاحبہ کا ایک اور چہرہ اور موقف جو چند سالوں سے بار بار دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ ویڈیو آن کر کے وہ جنسی مسائل کو کھول کھول کر کے بیان کرتی ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات میں کتنی بار ہم بستری کر سکتا ہے، یہ تھمنیل ہوتا ہے۔ خواتین کی آواز کے حدود بتائے گئے، خواتین سوشل میڈیا پر نہیں آ سکتی، یہی راجح قول ہے، یہی صحیح بات ہے۔ اس کے باوجود ایک خاتون آتی ہے اور جنسی مسائل کا تذکرہ کرتی ہے۔ یہ وہ چہرہ ہے فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو حقیقت میں بہت ہی معیوب ہے۔ ہم کو اور خاص کر کے مرد حضرات کو اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور میں دوحہ قطر میں تھا، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ آیا تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کہا کہ یوٹیوب پر فرحت ہاشمی صاحبہ کا چینل چل رہا تھا، بیوی نے اپنے شوہر کو بلا کر کے بیٹھا لیا، جب ضرورت پوری ہو گئی چینل بند کرنے لگی تو شوہر کہتا ہے کہ نہیں، ان کی آواز بہت اچھی ہے، مجھ کو سننے دو۔ یعنی آواز کے فتنے میں اسی مجلس میں شیطان نے ان کو مبتلا کر دیا تھا۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کا خیال کریں۔ دوسرا بنیادی جو پہلو ہے اس مقالے کا وہ فرحت ہاشمی صاحبہ کی علماء بیزاری ہے۔ وہ علماء سے لوگوں کو بیزار کرتے ہیں، عام طور سے باطل مناہج رکھنے والے علماء سے اپنی عوام کو ڈراتے ہیں۔ فرحت ہاشمی صاحبہ پاکستان کے ایک چینل پر اپنے ایک انٹرویو میں خاتون صحافی سمینہ ابراہیم اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا سوال تھا کہ علماء بیزاری کے بارے میں جب اس نے سوال کیا کہ آپ میں اور علماء میں کیا فرق ہے، آپ میں اور علماء میں کیا فرق ہے؟ تو ڈاکٹر صاحبہ جواب دیتی ہیں کہ میرا بنیادی نقطہ اختلاف علماء سے یہ ہے کہ نظریات اور تفاصیل کو پھر سے جدید طور پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا اس بات کی خبر نہیں تھی کہ آنے والے دور میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ ہم اگر وہی پچھلی صدیوں کی تفاسیر چھانتے رہیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے،
اور نہ اسلام کی حقیقی خدمت انجام دے پائیں گے۔ آگے فرماتی ہیں یہی بنیادی نقطہ اختلاف اور فرق ہے کہ میں آج کے دور میں ہر آیت کریمہ کا بنیادی فائدہ تلاش کرتی ہوں جسے یہ علماء پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں پچھلی صدیوں میں تفاسیر چھانتے رہیں گے تو کیا ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ یعنی صحابہ اکرام کی تفاسیر کو چھاننے سے ہم کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ اس پر فرحت ہاشمی صاحبہ نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ منہج سلف کا جائزہ لیں گے تو فرحت ہاشمی صاحبہ کو بڑے آرام کے ساتھ کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا علماء بیزاری سے متعلق موقف یہ بھی ہے جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ وہ کبار علماء اور معروف علماء حق کا تذکرہ عموماً نہیں کرتی۔ غالباً کسی ایک ریکارڈنگ میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ علامہ البانی ان کے استاذ ہیں، لیکن علامہ البانی کا تفصیلی تذکرہ وہ کہیں نہیں کرتی، جبکہ صوفیہ اور جماعت اسلامی اور اخوانی فکر کے حاملین علماء کا بڑے اہتمام کے ساتھ وہ تذکرہ کرتی ہیں اور دوسرے علماء کا تذکرہ کر کے جیسا کہ میں نے کہا گزر جاتی ہیں۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ علماء بیزاری پیدا کرنے والے لوگوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ ایسے ہی وحدت امت کے نام پر اسلام کی حقیقی شناخت سے لوگوں کو بیزار کرنا، یہ بھی ان کی تقریروں کے اندر کثرت کے ساتھ مل جاتا ہے۔ جو موقف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سلفی نہ کہیں، اہل حدیث نہ کہیں، فلاں نام سے منسوب نہ کریں، صرف مسلمان کہنا کافی ہے، وہی موقف فرحت ہاشمی صاحبہ کا بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں اختصار کر رہا ہوں، کہ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ کر اسی وحدت کی جانب بلائیں جس وحدت کو ہمیشہ انہوں نے اپنی کیسٹوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرماتی ہیں فرقہ واریت سے متعلق تفہیم القرآن، تعلیم القرآن اور تدبر قرآن کی ایک کیسٹ میں، ایک ریکارڈنگ میں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم جب وفات پانا تو مسلمان ہو کر کے وفات پانا۔ آیت کریمہ کو ذکر کیا، اس کے بعد طنز کر کے کہتی ہیں کہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہا ہے، وَأَنْتُمْ وَهَابِيُّونَ نہیں کہا۔ مثال کے طور پر صرف یہی ایک جملہ ذکر کیا، جبکہ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ وَأَنْتُمْ إِخْوَانِيُّونَ بھی نہیں کہا، یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ وَأَنْتُمْ دیوبندیون بھی نہیں کہا، لیکن مثال اگر دی ہے تو صرف ایک مثال دی ہے، وہ تنزیہ، کہ وَأَنْتُمْ وَهَابِيُّونَ رب کائنات نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا چاہیے، جبکہ اسلاف امت سے اور صحابہ اکرام سے اپنے آپ کو سلفی یا اہل الحدیث کہنا ثابت ہے، نصوص موجود ہیں، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو واضح رہے کہ وہ انتم وہابیون کا صرف تذکرہ کر کے انہوں نے در حقیقت سلفیت پر طنز کیا ہے جو ان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے اسی فکر کی بہت ساری جگہوں پر ترجمانی کرتے ہوئے وہ اور بھی کچھ کہتی ہیں، اسی فکر پر مزید گفتگو کرتے ہوئے اپنی ایک ریکارڈنگ میں کہتی ہیں، تو یاد رکھو دین کا حقیقی پیغام حق جہاں ہو وہاں سے لے لو، جہاں اچھی بات ہو اٹھا لو، جو اچھا کام کر رہا ہو اس کی حوصلہ افزائی کرو، جہاں سے فیض پہنچے شکر گزار رہو، سب کا احترام کرو۔ اس جملے کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے سارے باطل افکار کی جانب دعوت دے کر کے لوگوں کے لیے گمراہی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یعنی ایک جانب یہ گفتگو کر رہی ہیں اور دوسری جانب حسن البنا اور مولانا مودودی کی کتابوں کو پڑھنے کی تلقین کرتی ہیں، ان کی تعریف کر کے وہ اخوان المسلمین کے عقیدے کی جانب دعوت دیتی ہیں۔ ایسے ہی فرحت ہاشمی صاحبہ کی زندگی کا ایک پہلو جو اس مقالے میں ذکر کیا گیا ہے وہ اہل بدعت سے ان کی انسیت ہے۔ اس کے کئی سارے پہلو ہو سکتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ خوارج جو کہ اسلام کی قبیح ترین بدعت سے وابستہ ہیں، اور اخوانیت جو کہ خوارج کے طریقے سے اور ان کے منہج سے ماخوذ ہے، اس کی ہمیشہ وہ تعریف کرتی ہیں۔ خوارج کے بارے میں اور جماعت اسلامی کے بارے میں انہوں نے تعریفی کلمات جو اختیار کیے ہیں وہ اپنے ایک درس میں اپنی طالبات کے سامنے
ابھی 2019 کا درس ہے جس کی ڈاؤن لوڈ کاپی میرے پاس موجود ہے. وہ کہتی ہیں امام حسن البنا کے بارے میں کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے؟ اس کے بعد پھر کہتی ہیں جواب نہ ملنے پر پھر سے سوال دہراتی ہیں کس نے سنا ہے. اس کے بعد افسوس کا اظہار کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ صرف چند ہاتھ اٹھے ہیں جنہوں نے سنا ہے. یعنی تاکید کر رہی ہیں کہ سب کو سننا چاہیے, سب کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ امام حسن البنا, افسوس یہ ہے کہ صرف چند ہاتھ کھڑے ہوئے. آگے تعارف کراتے ہوئے فرماتی ہیں مصر میں ایک تحریک تھی الاخوان المسلمون, مسلم برادرہڈ, اس کے وہ بانی تھے. انہوں نے لوگوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے. کون سی اچھی تربیت کی ہے؟ جس کی تفاصیل آپ جماعت اسلامی سے متعلق مقالے کے اندر سن چکے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی اخوانیت جدید دور کے اخوانی فکر کے بانی سے ان کی انسیت اور لگاؤ سے واضح ہو جاتی ہے. حسن البنا نے 1928 میں باقاعدہ اخوانی فکر کو تنظیمی ڈھانچہ دیا. یہ معتزلہ, صوفیہ اور غالی قسم کے عشائرہ کے عقیدے پر تھے. یعنی دین کا اصل مرجع و مصدر اپنی عقل کو تصور کرتے تھے. یہ پورے کے پورے حقائق ہیں جو مقالے کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. ایسے ہی اہل بدعت سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں فرحت ہاشمی صاحبہ کی ریکارڈنگز میں ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ بدعتی شخصیات کو بلا کر کے اپنی طالبات کو متعارف کراتی ہیں, اپنی طالبات کو متعارف کراتی ہیں. باقاعدہ ملک شام سیریا کے ایک عالم تھے جو صوفی تھے, محمد سعید بادنجکی. ان کے بارے میں شام کے ہیں, دارالعلوم ندوۃ العلماء سے حبیب الرحمن اعظمی اور علی میاں ندوی سے انہوں نے علم کسب فیض کیا ہے. ندوہ میں بھی تعلیم حاصل کی ہے اور میلاد منانے کے قائل تھے. ان کو باقاعدہ بلایا بچیوں کی مجلس میں پاکستان میں اور ان کا تعارف پیش کیا. تعارف پیش کرنے کے بعد وہ کیا کہتی ہیں کہ یہ محمد سعید ہیں. ان کے ایک جد امجد بزرگ شیخ محی الدین بادنجکی تھے جو عالم اور فقیہ تھے اور طریقے قادریہ کے شیخ تھے. آگے خود صفائی دے رہی ہیں کہ قادریہ تصوف کے مختلف سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے. ان کے جد امجد شہر حلب میں اس طریقے قادریہ کے شیخ تھے جو تصوف کو فالو کرتے تھے. وہ حق پر مبنی تصوف تھا. یہاں ایک نئی اصطلاح ہے کہ حق پر مبنی بھی کوئی تصوف ہوتا ہے اور اس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں پائی جاتی تھی. آگے فرماتی ہیں انہیں عبد الفتاح ابو غدہ, جن کے اوپر علماء سلف نے سختی کے ساتھ رد کیا ہے, عبد الفتاح ابو غدہ کا حوالہ دے کر کے کہتی ہیں انہوں نے ان کی کوئی کتاب پڑھی تو ان کو ہندوستان آنے کا شوق ہوا اور ہندوستان آ کر کے ابو الحسن علی ندوی اور معروف شخصیت حبیب الرحمن اعظمی سے انہوں نے علم حاصل کر کے قابلیت حاصل کی. تو ڈاکٹر صاحبہ نے اس میں کئی گمراہ شخصیت کو متعارف کرا دیا. بادنجکی لکھتے ہیں اپنی ایک تقریر میں ذکر کرتے ہیں اور ان کا یہ اقتباس ایک ویب سائٹ پر موجود ہے. بادنجکی کا یہ اقتباس جو ہے حلب کی جامع مسجد اویس القرنی میں محفل میلاد کے اندر پیش کیا گیا تھا. اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منانے کو مسنون قرار دیا ہے, لہذا ہمیں اس کو منانا چاہیے. جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی تو جمعہ کا دن عید کا دن ہے, ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی تو سوموار کا دن بھی عید کا دن ہے. ایسے ہی صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ تعویل بلکہ اس کی بہت ساری توجیحات پیش کر کے اس میں غلطی کرتی ہیں. آیت الکرسی کی شرح و تفسیر کی ایک مثال میں بیان کرنے پر اکتفا کروں گا. ڈاکٹر صاحبہ فہم قرآن اور تدبر قرآن سے متعلق اپنی کلاس میں آیت الکرسی کی مختلف تعویلات بلکہ تفویض پیش کرتی ہیں. جیسے باطل نظریے کو بھی ذکر کرتی ہیں. تفویض کہا جاتا ہے کہ معنی ذکر کر دیا جائے لغت میں صفت کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کی تفصیل رب کائنات کے حوالے کر دی جائے, اگرچہ اس کی تفصیل قرآن و سنت کے اندر موجود ہو. تو آیت الکرسی کے بارے میں
انہوں نے 7-8 سال کی مدت میں تقریباً 4 یا 5 ریکارڈنگز میں الگ الگ تفاسیر پیش کی ہے. اس کو میں نے جمع کیا ہے. تو الکرسی کا معنی کہتی ہیں کہ اللہ کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک دوسری ریکارڈنگ میں کہتی ہیں آیت الکرسی میں کرسی کی پہلی تعویل کے بعد دوسری تعویل کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اس کی بادشاہت، اس کا اقتدار اور اس کا علم آسمان اور زمین پر چھایا ہوا ہے. تیسری تفسیر پیش کرتے ہوئے دوسری مدت میں دوسری ریکارڈنگ میں ذکر کرتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ الکرسی کا معنی اس کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے. اور ایک اور مقام پر فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بیٹھنے کی جگہ یا اس کا اقتدار یا اس کی حکومت یا اس کی قدرت یا اس کی سلطنت، کرسی سے یہ کچھ مراد ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ کرسی سے موضع القدمین مراد ہے، اللہ رب العالمین کے قدم کی جگہ. تو یہ انہوں نے تعویل اور تفویض کر رکھی ہے قرآن مجید کی تفسیر میں. اس کے علاوہ بے شمار تفاصیل آپ کو ان کی ریکارڈنگز میں اور ان کی کتابوں میں مل جائیں گی. اپنی طالبات کو اہل بدعت کی تفسیر کی جانب رہنمائی کرتے ہوئے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کئی بار ان کو یہ اپیل کرتی ہیں کہ آپ لوگ کہتی ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، ہماری طالبات پوچھتی ہیں کہ ہم کس کی تفسیر سے تیاری کریں اور کون سی تفسیر پڑھیں. تو جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ کے پاس 2-3 تفسیریں تو ہونی چاہیے، اس میں سے ضروری بات آپ نے لے لی ہوں، لیکن کبھی بھی صرف ایک تفسیر کا 100% آپ پڑھ کر کے آگے بیان نہ کریں. دوسری بات یہ بھی ہے، فرماتی ہیں کہ اس میں تعصب نہ برتیں. فلانے کی تفسیر، فلانی فقہ کی تفسیر، فلانے مولانا حضرات کی تفسیر، فلانے مکتب فکر کی تفسیر، فلانے گروہ کی تفسیر، جو مرضی ہو، چاہے بریلویوں کی ہو، چاہے دیوبندی کی ہو، چاہے تصوف والے لوگوں کی ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ کو اصل یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے. جب آپ لفظی معنی سمجھ گئیں تو قرآن مجید کے تفسیر کے معانی کو بذات خود اللہ رب العالمین آپ کے سامنے کھول دے گا. کتنی خطرناک بات اس چھوٹے سے جملے کے اندر انہوں نے ذکر کر دی ہے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحبہ کے تقاریر میں اور ریکارڈنگز میں سنت رسول کا استخفاف بھی موجود ہے. سنت رسول کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ ایک جگہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمیں اس کی فکر نہیں کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، بلکہ جو پڑھتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں کہ آمین کہی یا نہیں کہی وغیرہ وغیرہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے، اس سے یہ سوال کرنے لگتے ہیں. ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین قبر کے اندر یہ تھوڑی نہ پوچھے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے. لہذا یہ ساری کی ساری باتیں بیکار ہیں، لا حاصل ہیں اور لا یعنی ہیں. 3 الفاظ استعمال کیے ہیں. آمین بالجہر کی سنت بھی لا یعنی، بیکار، لا حاصل، اور نور اور بشر ہونے کا عقدی مسئلہ یہ بھی لا حاصل اور بیکار اور لا یعنی ہو گیا ان کی نظر میں. ایسے ہی اس کے علاوہ آخری بات میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا، اور معذرت چاہوں گا کہ وقت میں نے زیادہ لے لیا. صلاۃ عصر ادا کرنی ہے. یہ بڑا عجیب المیہ ہے. حرف آخر میں مکمل پڑھ دوں جو آدھے صفحے پر مشتمل ہے. اس کے بعد میں نے کچھ پاکستانی علماء کے اقتباسات جو میں نے ریکارڈنگ کی شکل میں منگا رکھے ہیں وہ یہاں پر نقل کر دیے ہیں. اور حرف آخر میں ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے. حرف آخر جس عنوان کے تحت ہے کہ اپنوں کی کچھ کرم فرمائیاں اور ایک درد مندانہ گزارش. یہ بڑا عجیب المیہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے افراد اس وقت چند ایسی گمراہ شخصیات کو سنانے کے عادی ہو گئے ہیں جو ہمارے عقید و منہج کو اچک لے جانے کا کام کر رہی ہیں. بڑی چالاکی کے ساتھ کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک، کبھی ڈاکٹر اسرار، کبھی احمد دیداد، کبھی انجینئر علی مرزا، کبھی جاوید احمد غامدی، اور اب خواتین میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، ان کو پروموٹ کرنے والے بہت سارے متعاملین جو نہ عقید و منہج کے ضوابط سے واقف ہیں، نہ اسالیب دعوت سے واقف ہیں، اور حقیقی اسلام کی سچی تعبیرات سے واقف نہیں.
یہ لوگ بڑے آرام کے ساتھ ہمارے احباب کو اچک لے جاتے ہیں۔ افسوس تب ہوتا ہے جب اس قسم کے نازک مسائل اور نازک فتنوں کی جانب خود ہمارے بعض احباب غلط رہنمائی کر دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات لکھنی پڑ رہی ہے کہ جدہ سعودی عرب کا ایک دعوتی چینل، جس کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، جو فرحت ہاشمی صاحبہ کو نہ صرف پروموٹ کرتا ہے بلکہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے بجائے اس کی توجیح و تعویل بھی کرتا ہے، اور صوفیہ کا طرز اختیار کر کے خواب کی تعبیرات بیان کرنے میں بھی فرحت ہاشمی صاحبہ کی بہت ساری فضیلتیں اس چینل نے اپنے چینل پر ریکارڈ کر رکھی ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ حسن البنا کی جب فرحت ہاشمی صاحبہ نے تعریف کی ہے، اس تعریف کو جب اس چینل کے ذمہ دار کو بتایا گیا تو اس نے یہ کہہ کر کے دامن کو جھاڑ لیا کہ ہمارا اختلاف مولانا مودودی سے ہے، جماعت اسلامی سے نہیں ہے۔ مولانا مودودی کی شخصیت سے ہے، جماعت اسلامی سے نہیں ہے۔ اس انداز کی توجیح و تعویل۔ اسی طریقے سے ایک عالم ہیں، بہت معروف داعی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے باقاعدہ قصیدہ پڑھا فرحت ہاشمی صاحبہ کی تعریف پر مبنی، اور اس قصیدہ کو اسی جدہ کے چینل نے باقاعدہ پورے ٹیپ ٹاپ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ نشر کیا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے ایک عالم دین نے ابھی چند روز قبل یہ دعویٰ کر دیا، اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، کہ فرحت ہاشمی صاحبہ نے مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جب دریافت کیا گیا کہ وہ اعلان کہاں ہے تو کئی مہینوں سے سب لوگ بغلیں جھانک رہے ہیں، اس اعلان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو گمراہ شخصیات کو پروموٹ کرنے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں۔ تو یہ اور اس جیسی بنیادی کمزوریوں کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم علماء حق سے اپنے رابطے کو اور ان سے استفادہ کرنے کو کمزور کر لیتے ہیں، اور امہات کتب اور دروس علمیہ کی کتابوں سے اور اس کے دروس سے اپنی وابستگی کو کمزور کر لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے سرزمین کوکن بھی بہت سے نازک فتنوں کا شکار ہے۔ میں شکوہ کر رہا ہوں رب کائنات کی رضا کے لیے، اور آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ آپ اس پر غور و تدبر کریں۔ بہت سارے نازک فتنوں کا شکار ہے۔ وطن عزیز کے مختلف خطوں میں نئے نئے فتنے جماعت اہل حدیث کے اندر سر اٹھا رہے ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں گمراہ شخصیات اور دعات فتنہ اور یوسف قرضاوی جیسے گمراہ لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے اس شکوے کو اپنی انا پر نہ لیا جائے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی مسئولیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اس پر غور و تدبر کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم کو ہوش آئے تو دیر ہو چکی ہو اور ساری کی ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہوں۔ اس وقت امت کو سرجن علماء کی ضرورت ہے، جو آپریشن کر کے سرطان اور کینسر کو نکال کر کے پھینک دیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو موجودہ حالات میں امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کی ضرورت کو محسوس کرنے اور صلح کلی اور مصلحت پسندی کی پالیسی سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔